بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ باغ والے۔ پرانے زمانے کی بات ہے، یمن کے ایک گاؤں میں ایک بوڑھا آدمی رہتا تھا جو بہت ہی نیک کردار اور رحم دل تھا، اور اس کے پاس مختلف طرح کے پھلوں کا ایک باغ تھا جس سے وہ اپنی زندگی کا خرچ چلاتا تھا، اور اس کا کچھ حصہ غریبوں اور فقیروں میں بانٹ دیتا تھا۔ ایک دن وہ بیمار ہو گیا اور اس کی بیماری دن بدن بڑھتی گئی، یہاں تک کہ اس کے مرنے کا وقت قریب آ گیا۔ اس نے اپنے لڑکوں کو اپنے پاس بلایا اور ان کو وصیت کی، ہمیشہ اچھے کام کرنا، برے کاموں سے دور رہنے کی کوشش کرنا، اور غریبوں اور ضرورت مندوں کی مدد کرتے رہنا۔ وہ مر گیا اور اس کا سرسبز و شاداب باغ لڑکوں کو مل گیا، لیکن افسوس کہ اس کے لڑکوں نے اس کے مرنے کے بعد اس کی وصیت پر عمل نہیں کیا۔ وہ سب جمع ہوئے تاکہ میراث کو تقسیم کریں۔ سب سے بڑے لڑکے نے کہا، ہمارا باپ آدھے پھل غریبوں اور فقیروں کو بانٹتا تھا۔ وہ ایک سادہ اور بے وقوف آدمی تھا، خود صرف ضرورت پر خرچ کرتا تھا اور باقی دوسروں کو دے دیا کرتا تھا۔ سب سے چھوٹے بھائی نے کہا، ہاں تم صحیح کہہ رہے ہو، ہم اس باغ کی وجہ سے بہت دولت مند ہو جائیں گے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ یہ سب کا سب ہم لوگ خود استعمال کریں اور دوسروں کو نہ دیں۔ ان کا درمیانہ بھائی جو ایک سمجھدار آدمی تھا، اس نے کہا، یہ سرسبز اور شاداب باغ اور اس کے پھل سب غریبوں اور فقیروں کو صدقہ دینے ہی کی وجہ سے باقی ہیں۔ ہم سب کا سچا اور واقعی رازق خدا ہے جو نیک لوگوں اور صدقہ دینے والے افراد کو انعام دیتا ہے اور ان کے مال میں برکت دیتا ہے۔ وہ دونوں اس کی بات سن کر غصے میں آ گئے اور کہنے لگے، اگر تو نے دوبارہ اپنی زبان سے اس طرح کی کوئی بات کی تو تجھے سخت سزا دیں گے۔ پھر انہوں نے طے کیا کہ دوسرے دن باغ میں جا کر سب پھل وغیرہ چن لیں اور سب کو بیچ دیں گے، لیکن غریبوں اور فقیروں کو کچھ نہ دیں گے۔ انہوں نے خدا کی مرضی کو نہیں دیکھا اور دل میں برا ارادہ کیا، لیکن ان کے بھائی نے دوبارہ ان سے مہربانی اور نرمی کے ساتھ کہا، میرے بھائیوں، کم از کم یہ تو دیکھو اللہ کی مرضی اور اس کی رضا کیا ہے، کیونکہ ہم خدا کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہیں کر سکتے۔ انہوں نے اپنے بھائی کا مذاق اڑایا اور اس کو دھمکی دی اور اپنے برے ارادے پر رہے۔ دوسرے دن جب صبح سو کر اٹھے تو سورج نکل چکا تھا اور درختوں پر پرندے اپنی میٹھی آواز میں خدا کی حمد و ثنا کر رہے تھے اور اس کی قدرت کے گیت گا رہے تھے۔ وہ سب اٹھے اور اپنے باغ کی طرف چل دیے تاکہ جلدی سے جا کر پھل توڑ لیں۔ وہ لوگ اس طرح سے چھپ کر اور منہ چھپا کر نکلے کہ کوئی ضرورت مند فقیران ان کو باغ میں جاتے ہوئے نہ دیکھ لے اور ان سے کچھ مانگ نہ لے۔ وہ آپس میں ایسا ایسا باتیں کر رہے تھے کہ اس کے بعد کسی ضرورت مند کو باغ کی طرف دیکھنے بھی نہیں دیں گے۔ ہاں، باغ ہمارا ہے اور ہم ہی اس کے مالک ہیں۔ ہم اسے بیچ کر امیر ہو جائیں گے اور پھر کوئی دوسرا باغ خرید لیں گے۔ لیکن ان کا مخلص اور با ایمان بھائی ان کو بار بار خدا کی طرف متوجہ کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا، میرے بھائیوں، آپ نے خدا کو کیوں بھلا دیا ہے؟ کیا آپ نہیں جانتے کہ جو خدا کے سامنے اپنی اکڑ دکھاتا ہے تو اس کو نقصان ہوتا ہے؟ ہمارے پاس جو بھی نعمت ہے وہ خدا نے ہم کو عطا کی ہے، اور ہمارے ہر کام کا بدلہ ہم کو مل کر رہے گا۔ آج آپ خدا کے بندوں کو اس کی دی ہوئی نعمت سے محروم کر رہے ہیں، آپ کو اس کی بہت بری سزا ملے گی اور دنیا و آخرت دونوں میں آپ کو گھاٹا ہوگا۔ ان لوگوں نے اس کی بات کی طرف توجہ نہ دی اور کہا، کیا تم بھی یہی چاہتے ہو کہ باپ کی طرح قناعت کرو؟ دیکھ نہیں رہے ہو اس سے ہم کو کتنا فائدہ ہوگا اور ہم کتنے دولت مند ہو جائیں گے؟ باتیں کرتے کرتے وہ لوگ اپنے باغ تک پہنچ گئے، لیکن وہاں انہیں کچھ اور ہی دکھائی دیا۔ پورا باغ جل کر راکھ ہو چکا تھا اور نہ کوئی درخت تھا نہ کہیں پھل۔ لیکن جب غور سے ادھر ادھر دیکھا، اپنا سر پیٹنے لگے، یہ تو ہمارا ہی باغ ہے۔ کہنے لگے، شاید ہم راستہ بھول کر کہیں اور آ گئے ہیں۔ اس طرح سے ان کے شیطانی خیالات اور ان کے برے ارادے مٹی میں مل گئے اور خدا نے ان کے باغ میں آگ لگا دی۔ ہم نے اپنے باپ اور بھائی کی باتوں پر عمل نہیں کیا اور بہت برا گناہ کیا۔ ہم دوسروں کو اس باغ سے محروم کرنا چاہتے تھے، خدا نے ہم ہی کو محروم کر دیا۔ وہ ایک دوسرے کو کوس رہے تھے اور کہہ رہے تھے، ہم نے خدا کو برا بھلا کہا اور اس سے بغاوت کی۔ اب ہم اپنے کیے پر شرمندہ ہیں اور خدا سے معافی چاہتے ہیں۔
ہم خدا سے امید کرتے ہیں کہ وہ ہم کو بخش دے گا اور اس سے بہتر ہم کو عطا فرمائے گا۔ انہوں نے توبہ کی اور پھر سے خدا کی اطاعت کرنے لگے اور سمجھ گئے کہ ہمارا برا اور نیک باپ کس طرح سے خدا کی مرضی کو حاصل کرتا تھا اور خدا بھی اس سے خوش تھا، جس کی برکت سے ہمارا باغ اتنا سرسبز و شاداب تھا۔ یہ داستان ہم سب کے لیے عبرت اور درس ہے، تاکہ ہم یہ سمجھ سکیں کہ جو لوگ خدا کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں، خدا ان کا انجام کیا کرتا ہے۔ خدا کبھی کبھی مال و دولت دے کر امتحان لیتا ہے، اور جو لوگ خدا کی اس نعمت کا صحیح استعمال کرتے ہیں وہ یقیناً گھاٹے میں ہیں اور آخرت میں بھی عذاب کا شکار ہو سکتے ہیں۔ ان دونوں نے گناہ کیا تھا، لیکن شاید ان کے باپ کے نیک عمل اور دعا کا اثر تھا کہ انہوں نے جلدی توبہ کر لی اور پھر نیکی کرنے کا پکا ارادہ کر لیا۔ خدا نے بھی ان کی توبہ کو قبول کیا اور اس باغ کے بدلے میں ان کو اس سے اچھا باغ عطا فرمایا۔ انہوں نے بھی اس کے بعد کوئی لالچ اور کنجوسی نہیں کی اور غریبوں اور فقیروں کی ہمیشہ مدد کرتے رہے۔ خدا بھی ان سے خوش ہو گیا اور بندگان خدا بھی۔